جتنا آپ کی گفتگو سے ہمیں پتہ چلا ہے خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ، آپ سے اب ملتمس ہوں، گزارش ہے کہ آپ کلام بھی پیش کیجئے، گفتگو بھی فرمائیے، اظہار خیال فرمائیے حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کا ایک تو بہت شکریہ کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں جانتا ہوں، اور آپ احباب سے ایک میں عرض بھی کرتا چلوں کہ سید مقصود علی شاہ صاحب وہ آج کی محفل میں اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے خاص طور پہ اللہ دعا پاک کیجیے۔ ان کو بھی اللہ صحت کریم دے۔ سے تو اسی کی طرف سے طبیعت ان کی بہت خراب ہے، اللہ اور تعالیٰ سے بس آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ دور حاضر میں وہ نعت کا ایک بہت بڑا حوالہ بن چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ کے حوالے بسم اللہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ حسان بھائی، آپ کا شکر گزار ہوں، آج کی بڑی بھرپور محفل گفتگو کے لیے آپ نے مجھے کہا، اور گفتگو کی تو گنجائش میرا خیال ہے کہ رہی نہیں۔ مولانا نے محفل کو اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنے لحن کے ساتھ، اپنی تاثیر کے ساتھ اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جس کے بعد پھر کچھ کہنا وہ خالی خولی الفاظ کا سہارا لینا ہی ہوگا۔ تو میں تو بس آخر میں ایوان حسان کی جانب سے اور اپنے ادارہ فروغ نعت کی جانب سے ایک تعزیتی قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خالد حسنین خالد ہمارے اس دور کے عظیم نعت خوان تھے۔ ان کی اچانک رحلت، ان کی جوانی میں ہم سے جدا ہو جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اور یہ ایک ایسا خلا ہے جو شاید مدتوں تک پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو ایوان حسان کی جانب سے اور اپنے ادارے کی جانب سے میں تمام پسماندگان سے خالد صاحب کے جو اقربا ہیں، جو احبا ہیں، جو ان کے معتقدین ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، مولانا آپ سے، حسنی سید آپ سے، حسان بھائی آپ سے، دوسرے لوگوں سے، تمام ان کے سننے والوں سے تعزیت کرتا ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور وہ یقیناً خود میں مکین ہے۔ اصل میں نعت گو ہو یا نعت خوان، دونوں کی بنیاد تو ایک ہی ہے، حضور کی ثنا خوانی، حضور کی ثنا گوئی۔ بے شک۔ تو میرے نزدیک نعت گو شاعر کے لیے جن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے، جی بالکل اسی طرح نعت خوان کے لیے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہمارے سامنے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے نام مولانا پہلے لے چکے ہیں، اعظم چشتی صاحب، سید منظور کونین صاحب۔ انہوں نے نعت خوانی کو جس اعلیٰ و عرفہ مقام پہ پہنچایا، وہ جی ایک رہتے زمانوں تک قابل تقلید مثال ہیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن افسوس کہ جب وہ رخصت ہوئے تو پھر کچھ اس میدان میں جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کرنے کے لیے کچھ ایسی صورتیں آ گئیں کہ محض گلے کی خوبصورتی، آواز کی خوبصورتی اور سر شناسی کے بل بوتے پہ لوگ
اس میدان میں داخل ہوئے اور انہوں نے پھر نعت خوانی کو جو ہے اپنے مقام اور اپنی سطح پہ قائم نہیں رہنے دیا. یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے. مولانا نے اس کے اوپر بڑی بھرپور گفتگو کی. جی. خالد حسنین دراصل ان لوگوں میں سے تھے، اہل دل لوگوں میں سے تھے، اہل درد لوگوں میں سے، صاحبان علم میں سے تھے، صاحب مطالعہ لوگوں میں سے تھے. یعنی جو نعت کے دربار رسالت کے آداب کو بھی جانتے تھے، جو دینی مطالعہ بھی رکھتے تھے، جنہوں نے کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں، اور جو عملی، یعنی ایک، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نعت گو شاعر ہو یا نعت خوان ہو، وہ محض حضور سے اپنا تعلق لفظوں کی حد تک قائم نہ رکھے، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سراپا نعت بننی چاہیے. اس کی زندگی میں اس کا عملی اظہار بھی ہونا چاہیے. تو ایسا بہت کم لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. خالد جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے. انہوں نے دینی ادارہ بھی قائم کیا ہوا تھا، وہ صاحب علم بھی تھے، صاحب مطالعہ بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ اہل دل لوگوں میں سے تھے. اور جب اہل دل کسی محفل میں بیٹھا کرتے ہیں تو پھر افسردہ دل افسردہ کند انجمن راہ، وہ اپنے اندر کی آگ کو، اپنے اندر کے سوز و گداز کو منتقل کرتے ہیں پوری محفل تک. اللہ اللہ. یہ خالد صاحب کی میں نے نعت خوانی جو میں نے سنی ہے، میں کاش کے ان کی محفل میں بالمشافہہ ان کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا، اس سے بھی محظوظ ہوا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ٹیلی فون پہ اکثر میری ان سے گفتگو ہوتی تھی، بہت عاجز، بہت منکسر المزاج، بہت خلیق، بہت شگفتہ گفتگو کرنے والے اور انکسار والے. ایک اور بات بھی مولانا نے کہی کہ ہم لوگوں میں سے اکثریت جو ہے، نعت خوانوں میں سے بھی اور نعت گو شعراء میں سے بھی، وہ ہم اپنی انا اور اپنی خودی کو اور اپنے فن کو اور اپنی ہنر مندی کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی نعت گوئی یا نعت خوانی کے اندر، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کا، اپنے خود نمائی کا عنصر جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. مولانا کتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی کہ یہ اظہار خودی نہیں تھا خالد کا، یہ ان کی انا یا ان کی ایگو یا ان کی ہنرمندی کا اظہار نہیں تھا، وہ عرض تمنا لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا. اللہ. اور یہ عرض تمنا ہی اصل میں وہ سوز اور گداز جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی ان کا کہا کہ وہ کسی ایک مقام پہ، کسی ایک سطح پہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہ جستجو، تلاش، طلب میں آگے سے آگے کا سفر جاری رکھتے تھے. وہ راہنورد شوق تھے، انہیں منزل کوئی قبول نہیں تھی. وہ ان کی مثال آپ یوں لیں کہ میرے ذہن میں جب یہ میں ان کو سنتا ہوں اور ان کو گرہ بندی میں اور سروں میں اور مضامین میں اور کیفیات میں اور تاثیر میں جب وہ آگے سے آگے بڑھتے جاتے تھے، تو میں نے جو محسوس کیا وہ میرے ذہن میں ایک نقشہ قائم ہوتا ہے. آپ تصور کیجئے ایک صحرا کا اور ایک ہرن کا جو پیاسا ہے، جو پیاس سے طلب یعنی تشنہ لب ہے، بےتاب ہے، مضطرب ہے، اور پانی کی تلاش میں، چشمے کی تلاش میں وہ آہو جو ہے وہ بے قرار رم بھرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اللہ اللہ. اس کی طلب اور اس کی جستجو جو ہے وہ اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کی پیاس کی شدت اور اس کے اندر کا اضطراب
جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اللہ آپ تصور کیجئے کہ جب وہ چشمے کے کنارے پہنچ جائے، اپنے لبوں کو پانی کے اوپر رکھ دے، تو پھر سیراب ہونے کے بعد تو وہ ساری جستجو، وہ ساری چوکڑی، وہ سارا رم جو اس کے اندر تھا وہ تو ختم ہو جائے گا۔ واہ واہ، جی تو اللہ خالد، حسنین خالد کی شخصیت ایسی تھی کہ لیلائے ہنر ان کے پاس موجود تھی، ہے لیکن پھر بھی انہوں نے منزل جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے کیا گئے، بات بڑھتے چلے کیا گئے، بات یہاں تک کہ وہ خالد خلد بری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہے کیا کہتے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل بڑی بھرپور رہی، اور خاص طور پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل کا اہتمام کیا، لیکن اس میں جو بڑا حصہ ہے وہ حضرت مولانا کی شرکت، اور بیش یہ اتفاق ہے کہ بازی آپ میرے ذہن میں آیا اور میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور آپ نے پھر اس میں کاوش کی اور انہیں لائن پہ لے لیا۔ تو آپ نے دیکھا گرہ بندی کے حوالے سے مولانا نے ایک آدھا شعر گرہ کر کے بتایا کہ خالد گرہ ایسے کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں گرہ بندی کرتے ہیں اکثر لوگ، گرہ بندی میں قوالوں میں اگر میں کہوں کہ کوئی گرہ بندی میں سب سے آگے تھا اور جسے بے تحاشا کلام یاد تھا اور ہزاروں اور سینکڑوں اشعار جو ہے وہ ایک ایک اس میں وہ لے آیا کرتے تھے، تو وہ عزیز میاں قوال ہی تھے، ایک ایک موضوع کے اوپر بے تحاشا۔ اور پھر ان کی قوالی جو تھی وہ زیادہ موسیقیت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی، بلکہ جی وہ جی ان جی کا جی فن جی گرہ بندی تھا جس کی وجہ سے وہ۔ اچھا، یہ ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ گرہ بندی دراصل اصل مصرے کے اندر جس مصرے کے اندر گرہ بندی کی جا رہی ہوتی ہے، جس شعر کے اندر گرہ بندی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے مضمون کو پھیلانا مقصد ہوتا ہے، جی اور اس کے مضمون کی تفہیم کرانا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی المیہ کی بات ہے کہ ایک نعت خوان جب گرہ بندی شروع کرتا ہے تو وہ گرہ بندی میں بے تحاشا الاپ لینے شروع کر دیتا ہے، جبکہ گرہ بندی میں الاپوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں نعت خوان کو ایک دم اپنے آپ میں یعنی تھوڑا سا مکالماتی انداز اس کو اپنا لینا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ تحت اللفظ سروں میں لہن کے ساتھ، لیکن مکالمے کے سے انداز میں، اس میں پھر اس کو تانے پلٹے مرکیاں اور اس قسم کی موسیقیت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے سامع کو اس مفہوم سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے خالد صاحب کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اور یہ بھی اس محفل میں ذکر کیا گیا کہ سید زبیب شاہ صاحب اور خالد جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تو سبحان اللہ، دونوں ایک سے ایک، مطلب ہے مجھے جب میں ان کی جوڑی کو دیکھتا ہوں، جب سنتا ہوں، تو مجھے ایسا ان دونوں کا رشتہ محسوس ہوتا ہے جیسے مولانا برق و رعد اور اس کا جیسے ساون کا موسم ہے اور برکھا برس رہی ہو اور ادھر سے بادل گرجے اور بجلی چمکے، جی ایک شخص ایک انداز لے کے آگے بڑھتا ہے، دوسرا دوسرے انداز کو آگے لے کے بڑھتا ہے، کیفیات کی ایک برسات ہوتی ہے، اور سننے والے کا دل جو ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں، دل میں گداز ہوتا ہے، آنکھوں میں رم جھم آتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ مولانا نے بہت مفصل گفتگو کی، اور بس میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور
جی آخر میں ان کا جو قطع تاریخ، میں نے بہت کم لوگوں کے قطع تاریخ لکھے ہیں، اور اگر مجھے لکھنا پڑتا بھی ہے تو اس میں مجھے کہنے میں کوئی وہ آر بھی نہیں ہے، باک بھی نہیں ہے کہ میں نے از خود کسی شخصیت کا قطع تاریخ بہت کم لکھا ہے اپنے دل سے۔ عموماً فرمائش آ جاتی ہے جی کہ یہ ان کا قطع لکھ دیجئے، اس کا قطع لکھ دیجئے، میری کتاب کا قطع لکھ دیجئے، تو میں لکھ دیتا ہوں، انکار میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن بات تو وہی ہوتی ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے۔ خالد کے لیے نعتخوانوں میں سے میں نے سید منظور الکونین شاہ صاحب کا قطع تاریخ از خود لکھا تھا، میرے ان سے روابط بھی تھے، 20-25 سال کا ان کے ساتھ مراسم کا ایک خوبصورت سا دورانیہ رہا ہے۔ وہ میرے پاس اٹک میں بھی آیا کرتے تھے، میں ان کے پاس واہ میں بھی جایا کرتا تھا، بلکہ میری بہت نو عمری کی بات ہے کہ میں نے جب ابتدائے شعر گوئی کی تھی اس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین کا مشہور عالم جو ایک قصیدہ ہے، قصیدہ میمیہ، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، تو اس کے اوپر میں نے ایک میلاد پارٹی کے لیے ایک تضمین لکھی تھی اس وقت۔ تو میلاد والے دن 12 ربیع الاول کو شام کے وقت عشاء کے بعد جو اٹک میں ایک بڑا جلسہ ہوا کرتا تھا، اس میں نعت سید منظور الکونین شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے۔ تو وہاں شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس میلاد پارٹی سے یہ تضمین جب سنی تو انہوں نے وہ تضمین لکھوا لی، اور انہوں نے کہیں پی ٹی وی پہ اس کو محرم کے ایام میں کورس کے انداز میں پڑھا۔ پھر جب میری ان سے شناسائی ہوئی، میرے استاد محترم نظر صابری صاحب مرحوم کے بیٹے کی شادی پہ وہ تشریف لائے، نعت خوانی کی مختصر سی محفل تھی، اس محفل میں کہنے لگے بھائی شاکر القادری کون ہے یہاں پہ؟ تو میں نے عرض کیا جناب میں ہوں۔ تو کہنے لگے بھائی تمہاری تضمین میں نے جو ہے نا پی ٹی وی پہ پڑھی تھی، اور پھر میرا ان سے ایک تعلق قائم ہوا۔ اچھا، جب وہ ان کی رحلت ہوئی تو میں نے یہ گفتگو قطع تاریخ پڑھتے ہوئے یہ گفتگو بھی کی، یہ واقعہ بھی تضمین والا واقعہ بھی سنایا۔ تو اس کے بعد مجھ سے دوسرے لوگوں نے بھی رابطہ کیا، جہاں پہ وہاں پہ خالد حسنین بھائی نے بھی ٹیلی فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور میں ان سے میری بڑی خواہش تھی کہ وہ یہ تضمین پڑھیں۔ انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ مجھے بھجوائیے، لیکن میری اپنی سستی کہ میں ان کو وہ تضمین بھجوا نہیں سکا۔ ان کی رحلت سے بھی تقریباً 3 یا 4 ماہ پہلے بھی میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، انہوں نے پھر مجھے گلہ بھی کیا کہ شاہ صاحب آپ نے وہ تضمین مجھے بھجوائی نہیں۔ تو میں نے پھر وعدہ کیا، لیکن بس وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ ان کا قطع تاریخ میں نے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ جی اچھا۔ وہ جس کا الہان روح پرور حریم جام بسا ہوا ہے، سبحان اللہ، وہ جس کا الہان روح پرور حریم جام بسا ہوا ہے، وہ جس کی آواز کا ترنم سماعتوں میں مچل رہا ہے، وہ مدح خانے رسول برحق، وہ تیرا خالد وہ میرا خالد، وہ مدح خانے رسول برحق، وہ تیرا خالد وہ میرا خالد،
دلوں کو سوزو گداز دے کر جو بزم عالم سے اٹھ گیا ہے. اور مولانا وہ جس کی آواز کے ترانے میں ناد انحد کی سرگمیں تھی. واہ واہ واہ. اللہ اللہ. صوفیاء کے ہاں یہ انحد، ناد انحد ایک بڑی معروف اصطلاح ہے کہ لب بندو گوش بندو ہو. یہ مجھے شعر اب اس وقت وہ ہو رہا ہے کہ اپنے کان بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے ہونٹ بند کر لو اور اپنے آپ کو ہر طرف سے منقطع کر کے صرف اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو پھر گر نبینی نور حق بر ما بخند. تو پھر وہ ذات کے جلوے جو ہیں وہ منکشف ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ صوفیاء کے ہاں ایسا ہے کہ جب یکسوئی اور مراقبے کی عالم میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر ایک سرمدی آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں میں، آپ کی سماعتوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کو انحد کا لفظ دیا گیا ہے. تو وہ جس کی آواز کے ترانے میں ناد انحد کی سرگمیں تھیں، وہ جس کے لہجے میں نور و نکہت کی تازگی تھی، چلا گیا ہے. اور نقیب فرمان حق نے اعلان جب کیا تو، نقیب فرمان حق نے اعلان جب کیا تو برائے مدحت و پیش آقا وہ بزم نعت جنا میں نغمہ سرا ہوا ہے. پیش آقا وہ بزم نعت جنا میں نغمہ سرا ہوا ہے. اور کیا تقاضا جو طب موضوع سے میں نے تاریخ کا تو شاکر، کیا تقاضا جو طب موضوع سے میں نے تاریخ کا تو شاکر، خلود خالد بخلد اس نے بفیض اسم علی کہا ہے. ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں، خلود، خلد اور خالد. ان تینوں کو جمع کیا گیا تو 1911 اس کے اعداد ہوئے. اور بفیض اسم علی، تو اسم علی کے 110 اعداد جمع ہوئے اس میں، تو خالد کا سالے رحلت وجود میں آیا. کیا تقاضا جو طب موضوع سے میں نے تاریخ کا تو شاکر، خلود خالد بخلد اس نے بفیض اسم علی کہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہیے. اب مولانا سے درخواست ہے کہ آپ آخر میں دعا بھی فرما دیجیے. جی نہیں، میں آپ کی موجودگی میں نہیں آپ دعا فرمائیں گے مولانا، میں آپ کی صداؤں پہ آمین کہوں گا. میں آپ کی صداؤں پہ آمین، ہم آپ کی آمین پہ آمین کہیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا صلاتنا وسلامنا ودعانا بحرمت سید الابرار. الہ العالمین اس محفل پاک کو از اول تا آخر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جس دام درم قدم سخن سنیہ سب کا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما. الہ العالمین اس کشتہ عشق رسول اور پروردہ نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جمع ہوئے، جس کی ساری زندگی نعت کے ثنا خوانی کے اندر گزری، جس کا اوڑھنا بچھونا نعت تھا. الہ العالمین اس تیری بارگاہ سے یہ التجا ہے، الہ العالمین اسے مدحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت فرما. الہ العالمین بلا حساب و کتاب بخشش فرما، ان کی خطاؤں سے فرما. الہ العالمین جس طرح وہ سوز کے ساتھ، گداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے، ان کے عشق رسول میں سے ہمیں بھی ایسا عطا فرما. الہ العالمین ذکر کا صدقہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرما. ہمیں بھی اسی اخلاص کے ساتھ، اسی سوز، اسی گداز کے ساتھ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی جملہ صلاحیتوں کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بزم احسان، اس کی پوری ٹیم، یہ بڑے ہی سچے اور خلوص والے لوگ ہیں، الہ العالمین کی جملہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نعت پسند، نعت کہنے والے، نعت سننے والے، نعت خوان، ثنا خوان اور نعت کے ساتھ وابستہ لوگ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، سب کی یہ محبت سلامت فرما۔ اللہ سب کی یہ جو للہ اور فی اللہ محبتیں ہیں، ان کے اوپر سب کو اجر عطا فرما۔ محبت کے ساتھ یہاں پہ تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اسی طرح ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں یہ حضور کے ذکر کی محفل سجانا نصیب فرما۔ جتنے بھی شامل ہوئے، جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا، سب کو اجر عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اللهم استرنا بسترك الجمیل، اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ الہ العالمین ہم سب کو دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ جس طرح تو نے ہمارے ظاہر کو نیک فرمایا، اسی طرح ہمارے باطن کو بھی نیک فرما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانتنا واجعل علانتنا صالحا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، پوری کر دے آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔ حسان بھائی وقت تو بہت ہو گیا، سلام کے ایک دو شعر اگر ہو جائیں خالد صاحب کے انداز میں، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں شروع کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ جی آپ پڑھیے۔ بسم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، دو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام۔ حسان بھائی آپ پڑھیں۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا انت شمس انت
قمر أنت نور فوق نوري أنت لا شك محمد أنت مصباح صدوري صدوري يا نبي سلام سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سبحان اللہ اللہ علامہ صاحب بہت شکریہ، بہت یا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تمام مہمانان گرامی جو اس پروگرام میں، اس بہت ہی خاص اخص الخاص پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تمام ناظرین کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ سب نے اتنے انہماک کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا اور اپنی دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ شاکر القادری صاحب محترم، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنی ناسازی طبع کے باوجود آپ نے بہت زیادہ وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ دراز رہے۔ حسنین بھائی بہت شکریہ، علامہ صاحب بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، مجھے خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور ایک بار پھر سید مقصود علی شاہ صاحب کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے خاص طور پر دعا کھلے صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اور بہت شکریہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فی امان اللہ۔